لا إله إلا الله محمد رسول الله علیہ وسلم من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ مثل ما اوتی اعطیتہ افضل ما اوتی الصالحین او ما اوتی السائلین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الترمذی فی فضائل القرآن۔ مجھے آج قرآن کریم کے باب میں دو چار باتیں کہنا ہے، اسی لیے میں نے اس حدیث شریف کو تلاوت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا وہ بندہ شغلہ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت نے اس کو اتنا مشغول کر دیا کہ وہ میرے اور اذکار نہیں کر سکا اور ذکر نہیں کر سکا، ومسألتی، اور مجھ سے دعا بھی نہیں کر سکا۔ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، میرا وہ بندہ جو قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مشغول رہا کہ اور اذکار بھی نہیں کر سکا، مجھ سے دعا بھی نہیں کر سکا۔ فَآتَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُوتِيَ السَّائِلِينَ، تو میں اپنے اس بندے کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں، فرمایا اس سے زیادہ میں اس بندے کو عطا کروں گا جس نے مجھ سے مانگا نہیں، اس کو وقت نہیں ملا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ قرآن کریم کے باب میں ہماری بہت غفلت ہے، بہت غفلت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا حرز جان بناؤ، روزانہ پابندی سے تلاوت قرآن کرو۔ احادیث مبارکہ میں سورتوں کی، قرآن کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، آیات کی بہت زیادہ فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ قرآن ایک نور ہے، جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کے کلام کو دیکھے، اس کے ہر لفظ میں اللہ نظر آتا ہے، اس کے ہر آیت میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی لیے ایک شعر ہے فارسی کا، اگرچہ وہ شعر تو اہل دنیا نے اپنے اعتبار سے کہا ہے، لیکن یہ اللہ کے کلام پر فٹ ہوتا ہے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ در سخن، میں اپنے کلام میں ایسا چھپا ہوا ہوں جیسے گلاب کے پھول کی پنکڑیوں میں اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد۔ اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھے، میرے قرآن کو پڑھے، اس میں نور ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی، آیات کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی۔ میری اور آپ کی مثال تو یہ ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہو، اسٹیمر میں سوار ہو، وہ ڈوب رہی ہے اور ٹائر پڑا ہوا ہے، میرے بچنے کے راستے موجود ہیں، پھر بھی میں چلا رہا ہوں۔ یا مکان میں فائر ہو گیا، آگ لگ گئی، بچنے کے سارے راستے موجود ہیں، وہ نہیں اپنا رہا ہوں اور میں صرف چلانے کا کام کر رہا ہوں، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، فائر ہو گیا، کوئی بچاؤ، کوئی بچاؤ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہماری مصیبتوں کے حل اتنے بتائے ہیں، لیکن رات اور دن ہم صرف چلانے کا کام کر رہے ہیں، ہم پر حالات ہیں، ہم پر حالات ہیں، ہم پر حالات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ضعف ہیں، لیکن کوئی اس قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت نقل فرمائی
لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین. اللہ اکبر. اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ایک ہارٹ ہوتا ہے. فرمایا قرآن کا دل اور قرآن کا ہارٹ وہ یاسین شریف ہے. یاسین قرآن کا دل ہے. حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں 3 مضامین ہیں. پورے قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، پڑھا جائے تو 3 مضامین ہیں. پہلا مضمون اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، جگہ جگہ اللہ اپنی وحدانیت. دوسرا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی رسالت کا قائل ہونا، ماننا. اور تیسرا مضمون آخرت، آخرت پر ایمان، یقین کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان تینوں توپیق میں، ان تینوں مضمون میں سب سے اہم مضمون آخرت ہے. دوبارہ زندہ ہونا یہ مضمون بہت اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا قائل ہوگا وہی اللہ پر ایمان لائے گا، وہی رسول اللہ پر ایمان لائے گا. اور جس کا عقیدہ یہ ہو اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، فنا ہو جانا ہے، اے سیاسی یہیں کر لو، وہ نہ اللہ پر ایمان نہ رسول پر ایمان. تو ان تینوں مضمونوں میں توحید ربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، ان تینوں میں سب سے اہم آخرت کا ایمان ہے. اور یاسین شریف میں سب سے زیادہ بیان جو دیا گیا ہے وہ آخرت پر ایمان پر زور دیا گیا ہے. اور چونکہ یہ اہم توپیق اس کے اندر بیان کیا گیا تو ہمارا دل پورے بدن میں اہم ہے. اسی طرح یاسین کو بھی قلب قرآن کہا گیا. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کو دل کیوں کہا گیا. روایتوں میں آتا ہے جو انسان صبح میں 1 مرتبہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولے گا. ضرورتوں کے دروازے کھل جائیں گے، فتوحات کے دروازے کھلیں گے. اور جو رات میں یاسین شریف پڑھے گا مصائب سے اللہ حفاظت کرے گا، دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، بیماریوں سے نجات عطا کرے گا. یہ میں میری نہیں سنا رہا ہوں، یہ کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض روایتوں میں ہے کہ 1 یاسین پر 2 قرآن کا ثواب ملتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ 1 مرتبہ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. کیا عطائیں ہیں اللہ کی. کتنی دیر لگتی ہے یاسین شریف پڑھنے؟ 1 یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن کا ثواب. اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1 یاسین شریف پڑھنے پر 25 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی عطا تو دیکھو کہ وہ 25 قرآن کا ثواب عطا فرماتا. تفسیر زاہدی میں ایک روایت لکھی ہے دیلمی کے حوالے سے. فرمایا کہ ایک انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے اور فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتا ہے اور وہاں یا تو مرنے والا خود یاسین پڑھ رہا ہے یا کوئی وہاں بیٹھا ہوا یاسین پڑھ رہا ہے، تو ملک الموت واپس اللہ کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ وہاں یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، تو یاسین کے جتنے فرشتے تو نے پیدا کیے ہیں وہ سارے فرشتے اس مرنے والے کے پاس موجود ہیں، میں اس کی روح کیسے قبض کروں؟ اس کی روح کو میں کیسے قبض کروں؟ وہاں تو سارے فرشتے موجود ہیں. تو حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت کا داروغہ، جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سیکیورٹی گارڈ، اس کا نام رضوان ہے. یہ رضوان کو اللہ بھیجتا ہے اس مرنے والے کے پاس اور اس کو جنت کے نظائر بتاتا ہے کہ یہ تیرے لیے تیار ہے، یہ باغ ہے، یہ مکان ہے، یہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی. اور اخیر میں وہ جملہ کہتا ہے اللہ تیرا منتظر ہے، چل جلدی تو. جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرے انتظار میں ہے، وہ اپنی روح چھوڑ دیتا ہے.
یہ یاسین شریف کی برکت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے موقع پر اگر یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو روح کے نکلنے میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی، سہولت پیدا ہو جاتی. اس کی وجہ یہی روایت ہے کہ اس موقع پر فرشتے کی آمد پر رضوان کی آمد ہوتی ہے اور اس کو جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ تیار ہو جاتا ہے آخرت کی طرف اور وہ رغبت کرتا ہے آخرت کی طرف. تو سورہ یاسین شریف کتنی اہم سورت ہے. روایتوں میں ہے کہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اور اگر زیادہ بیماری ہے تو عروس القرآن پڑھو. عروس القرآن کا معنی سورہ رحمان، سورہ رحمان پڑھو. اور اگر لا علاج بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا کینسر ہے اچھا نہیں ہوگا، ایڈس ہے اچھا نہیں ہوگا، فلاں بیماری ہے اچھی نہیں ہوگی، یہ وبا چل رہی ہے اور لنگز سارے ڈاؤن ہو چکے ہیں، اب یہ اچھا نہیں ہوگا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ تغابن پڑھو، اللہ لا علاج مرض کو اچھا کر دے گا. کتنی دیر لگتی ہے سورہ تغابن؟ 2 رکوع کی سورت ہے. یاسین شریف، سورہ رحمان، سورہ تغابن، ان سورتوں کے اندر اللہ نے کتنے فضائل رکھے. اور اگر الحمد شریف، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الحمد شریف کے باب میں یوں فرماتے ہیں کہ سبع المثانی والقرآن العظیم، فرمایا پورا قرآن اگر آپ کو دیکھنا ہو تو الحمد شریف ہے. اسی لیے روزانہ اہتمام کیا جائے الحمد شریف کے باب میں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے تیل ہوتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل، یوں ڈالو اور بھڑک اٹھتا ہے. فرمایا سورہ فاتحہ وہ ایندھن ہے کہ یوں پڑھو گے اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا، بشرطے کہ سچے دل سے پڑھو، یقین ہو اللہ تعالیٰ پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی تھا کہ ہر نماز کے بعد، چاہے اس کے بعد سنتیں ہو یا سنتیں نہ ہو، سنتیں ہیں تو سنتوں کے بعد، اور سنت نہیں ہے تو فرض کے بعد، حضرت کا معمول تھا آیت الکرسی پڑھتے تھے 1 مرتبہ. تو آیت الکرسی پڑھی جائے. سورہ ناس اور فلق کے باب میں لکھا ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد سورہ ناس اور فلق کو پڑھے گا، اللہ حاسدین کے حسد سے، جناتوں کے شرارتوں سے، بد اخلاق انسانوں کی شرارتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ نہیں کہ شرارت دور ہوگی، شرارت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ شرارتوں کی شرارتوں سے حفاظت کرے گا، اس کو یہ فیک نہیں ہونے دے گا. ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دنیا کے باب میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ آمدنی کم ہو گئی، حالات ٹھیک نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، دکان ٹھیک نہیں چل رہی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو. اس سورہ واقعہ کی برکت سے، اور میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں ہفتہ نہیں گزرے گا اللہ راستہ کھول دے گا. سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اللہ راستوں کو کھولے گا. جگہ 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 ہمارے پاس علاج موجود ہے اور ہم صرف چلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بیماریاں ہیں، مصائب ہے، حالات ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھانے کی اور ان بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس عظیم المرتبت قرآن کی روزانہ تلاوت کریں. کم سے کم 1 مرتبہ یاسین شریف روزانہ پڑھنا چاہیے، کم سے کم. اور سورہ کہف کے باب میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا اس کو. اگر دجال آ گیا تو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. چلو آپ کہو گے ہمارے وقت میں دجال کہاں؟ ارے وہ بڑا دجال نہیں، چھوٹے دجال تو ہیں دنیا میں بہت سارے، جو فتین لوگ ہیں، فتنہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو جو ہیں پریشان کرتے رہتے ہیں، حالات میں ڈالتے رہتے ہیں. یہ چھوٹے دجال کا معنی کیا ہے؟ فریب دینا، دھوکہ دینا. یہ لوگ آج تو موجود ہیں. اور ایک اصول یاد رکھو، میں نے ابھی سبق میں بھی وہ اصول بیان کیا، مخالفین کی اصلاح ہو سکتی ہے، ضدیوں کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھنا. پھر یہ مسئلہ حضرت مولانا سے بعد میں آ کر سمجھ لینا تفصیل اس کی.
مخالفین کی اصلاح ہو سکتی ہے، ضدی کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو فرمایا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو احسان کے ذریعے سے، اچھے طریق کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے آپ مخالف کی اصلاح، جو آپ کا مخالف ہے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں احسان کے ذریعے سے، اچھے اخلاق سے۔ لیکن جس کی طبیعت میں ضد ہے، آپ ہزاروں احسان کرو، وہ آپ کا بننے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر مخالف تھے، ضدی نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ عمر کو اسلام عطا فرما، اللہ نے دے دیا۔ خالد بن ولید مخالف تھے، ضدی نہیں تھے، اللہ نے ایمان دے دیا۔ عمرو بن العاص ضدی نہیں تھے، مخالف تھے، اللہ نے ایمان دے دیا۔ اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ ضدی تھے، جو یوں کہتے تھے محمد سچا ہے پھر بھی نہیں مانیں گی، یہ ضد تھی۔ اور ضدی لوگوں کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، آپ کتنی ہی ان کے پیچھے محنت کر لو، قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہے۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھائیوں، قرآن سورہ کہف جو ہے یہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، تو ہمیں روزانہ تلاوت کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض اکابر کے معمولات جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب رہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کے عامل تھے۔ بسم اللہ کے عامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے تھے، یہ بسم اللہ کے عامل تھے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سورہ اخلاص کے عامل تھے، آپ کے حالات میں لکھا ہے روزانہ 1,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الملت والدین حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کے عامل تھے۔ ان کے باب میں لکھا ہے روزانہ 4,000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ عامل تھے ان چیزوں کے، تو ابو یوسف بسم اللہ پڑھ کر دم کرتے تھے تو اللہ شفا دے دیتا تھا، کوئی اخلاص پڑھ کے دم کرتا تھا اللہ شفا دے دیتا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہی عامل بن سکتے، میں اور آپ نہیں بن سکتے، ہم بھی بن سکتے، ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے۔ اس لیے میں نے ترمذی شریف کی روایت پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من شغلہ القرآن، جو تلاوت قرآن میں مشغول رہا، اور ان ذکری و مسئلتی، اور میرا ذکر نہیں کر سکا، مجھ سے دعا نہیں کر سکا، فآتیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو میں مانگنے والوں کو جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ تلاوت قرآن والے کو عطا کروں گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے۔ سن کر کے سن مت ہو جاؤ، کچھ کرنے والے بنو، کچھ پڑھو قرآن کو۔ ہم سن کر سنی تو نہیں بنے، سن ہو گئے۔ یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، سورہ کہف پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، رات میں سورہ ملک پڑھو تاکہ قبر میں اجالا ہو، آیت الکرسی نمازوں کے بعد پڑھو، سورہ ناس، فلق اور اخلاص پڑھو۔ یہ نبی علیہ السلام کے معمولات ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ